الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ہمارا ہفتہ وار بیان سلسلہ سیرت ہی تو زندگی ہے. ہفتے والے دن 7:30 سے 8:15 بجے تک کا سیرت طیبہ کے مختلف پہلو اور ضروریات زندگی اور آخرت کے مختلف جو حیثیتیں ہیں ان کو الحمدللہ بیان کیا جاتا ہے. آج کی جو گفتگو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ آج 18 دسمبر 2021 اور ایک ہفتے کے بعد 25 دسمبر آنے والا. تو ایک مسلمان کا جب ہم جو اہل علم لوگ ہیں، اہل دین لوگ ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں، ان کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ دین کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ حال کا امر پہچانا جائے. حال کا امر پہچانا جائے کہ کیا مطلب کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں جو میرا دین ہے اس بارے میں مجھے اس کا علم ہونا چاہیے. تو یہ سلسلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہوتی ہے. وہ ممبر کی بھی ذمہ داری ہے، مصلی کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی جو صورت ہے اس کے حوالے سے پہلے سے ہی ایک ہفتہ آگاہ کریں کہ اب مسلمان اس صورتحال میں کیا کریں. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات اور شان اپنی جگہ اللہ پاک نے ان کو بہت مقام و مرتبہ دیا، اور مریم علیہ السلام کے حوالے سے پھر عیسائیوں کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان کی شرکت اور ان کے ساتھ رواداری اور ان کے ساتھ کس حد تک رکھ رکھاؤ، سمجھوتا، اچھا پن دکھایا جا سکتا ہے، ان تمام پہلوؤں پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھ لوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. بنیادی طور پر احادیث کے حوالہ جات میں قرآن مجید کی آیات میں جائیں گے تو 45 منٹ کافی نہیں ہوتے، اسی میں ہی چلا جاتا ہے. صرف آپ کو خلاصہ سا عرض کر دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے یہودیوں کے قتل کرنے سے بچانے کے لیے آسمان پر زندہ سلامت دنیا والے جسم کے ساتھ اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمانوں میں اللہ کے اپنے نظام کے تحت وہاں پر زندہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کے 7ویں سال دمشق کی جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے کے اوپر آ کر 2 جو فرشتے ہیں ان کے پروں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے اتریں گے. اس وقت امام مہدی علیہ السلام وہ خلیفہ وقت ہوں گے. فجر کی نماز کا عین وقت ہوگا، تکبیر ہو چکی ہوگی، اور وہ پیچھے سے دیکھیں گے تو اتر گئے، آپ آئیں تو فرمائیں گے تکبیر آپ کے لیے ہوئی ہے تو نماز بھی آپ ہی ادا کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ 2 سال، امام مہدی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2 سال گزاریں گے، اور انہی کے ساتھ مل کر دجال کو مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے.
اور امام مہدی کی عمر 49 سال، 40 سال میں ان کو خلافت، 7ویں سال میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، 2 سال بعد میں ان کے ساتھ گزاریں گے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ جو امام مہدی علیہ السلام ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نسب سے، ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، مکہ اور مدینہ اور انہی جگہوں پر ان کی تربیت ہوئی ہوگی، اور ان کی مشابہت خصائل، ان کی مشابہت صفات، ان کی مشابہت جو اندر کی بہترین صفات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوں گی۔ نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ہی کوئی ان کو نبی مانے گا، اور ان کی اپنی برکات ہوں گی۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ سے آخر میں کہہ دیا کہ نہ ہی وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ہی ان کو کوئی نبی مانے گا، کیونکہ اس موضوع پہ علمی موضوع ہے اور دقیق اور باریک علمی موضوع ہے، اور اس علمی موضوع کو سب سے زیادہ جو الجھایا ہے وہ مرزائیوں اور قادیانیوں نے الجھا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ تو اس میں ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کی وضاحت میں کرتا جاؤں، عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ شخصیت ہے، امام مہدی علیہ السلام علیحدہ شخصیت ہے۔ ایک بات جو احادیث تواتر کے ساتھ آ چکی ہیں، تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طاقت اتنی ہو چکی ہے جتنی قرآن کی طاقت ہوتی ہے، اس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے، اس وقت کے مختلف حالات کو وہ جج کرتے ہوئے ان کی مختلف صفات ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیروں کو ختم کریں گے، اور امن ہی امن آ جائے گا، شیر اور بکری آپس میں ایک ساتھ ہی وہ چرنے والے ہوں گے اور بالکل امن ہو جائے گا۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی۔ جو اسی پہ تھوڑا سا مستقل طور پر اگلا، کیونکہ اس پہ جب موضوع کیا، اگلا مستقل موضوع جو ہے وہ قادیانیوں کو دعوت اسلام کے نام پہ ہم اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ، جب میں مطالعہ کر رہا تھا ختم نبوت پہ پہلے بھی کام کیا، تو چاہت یہی ہو کہ اگلا جو ہمارا یہ والا لیکچر ہوگا وہ قادیانیوں کو دعوت اسلام کے نام پر ہم مکمل ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے۔ یہاں پر صرف یہ کر دیتا ہوں، مرزا قادیانی کا نہ امام مہدی کے ساتھ تعلق ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے، وہ دونوں کو ایک بنا کے، وہ مرزا قادیانیوں کو مسیح موعود مہدی ایک بنا کے ایک نئی پروڈکٹ پیش کر کے کر دیتے ہیں، یہ الجھا دیتے ہیں کہ آسمان پہ نہیں گئے، ادھر نہیں گئے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ کافی سارا الجھا ہوا موضوع ہے۔ میں نے صرف آپ سے یہ کر دیا۔ اس کو اگر اگلی بات میں کر دوں، ایک پچھلے دنوں آئے ریسرچر تھے، اچھے سمجھدار تھے، تو انہوں نے بھی اپنا تجزیہ کیا۔ جب انہوں نے اپنا تجزیہ کیا تو میں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا بھی تجزیہ ان کے سامنے پیش کیا۔ کہتے میں نے قادیانیت کا مطالعہ کیا تو مجھے جو ہے نا، مطلب ان کا جو مطالعہ کرنا ہے وہ مسلک سے ہٹ کے میں تو کروں گا، مجھے میرے اپنے مسلک اور میرے اپنے عقیدے پہ پختگی ہے، میں اس کو رد کی نیت سے ہی کروں گا، اور کرنا بھی مجھے ایسے چاہیے، مجھے جب شرع صدر ہے۔ تو ایک ایسا آدمی جو پڑھا پڑھا ہی امریکہ میں، وہ ہمیں بھی اس اینک سے دیکھتا ہے کہ میں اس کو ان کو چیک کروں۔ کہتے ہیں میں نے ان کو پڑھا تو مجھے لگتا ہے کہ جو مرزا قادیانی ہے وہ ذرا دماغی طور پر ہلا ہوا تھا، وہ دماغی طور پر ہلا ہوا مجھے لگ رہا، تو اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے، کبھی کچھ کہتا، کبھی کچھ کہتا، کبھی کچھ کہتا۔ تو میں نے کہا یہی بات سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ملتی جلتی یہی بات کی تھی جب ان کو عدالت میں کھڑا کیا اور کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے مرزا قادیانی۔ انہوں نے کہا میں نبوت پہ دلائل نہیں مانگ رہا ہوں، مجھے یہ ثابت کر دو کہ وہ شریف انسان بھی تھا، نبوت تو بہت اونچی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کے ساتھ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ کی نسبت تو دور کی بات ہے، ان کو تو شریف سلجھا ہوا ایک گرا ہوا انسان بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ والی موضوع ہمارا یہاں پر ختم ہوا۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے، اچھا ابھی میں موضوع اپنا عقیدہ بیان کر لیا، تو عیسائیوں کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ جل جلالہ کی طاقت، اپنی قدرت مکمل تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پیدا فرمایا تو اپنی قدرت ان کو دے دی،
اور مریم علیہ السلام کو دے دی. تو جو طاقت اللہ کے پاس وہی عیسیٰ کے پاس، جو طاقت عیسیٰ کے پاس وہی مریم علیہ السلام کے پاس. تو یہ تینوں ہی خدا ہیں، تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں. جتنے اختیارات اللہ کو اتنے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو، اتنے ہی مریم علیہ السلام کو. یہ تینوں خدا ہوئے اور تینوں ایک ہوئے اور ایک تین. یوں انہوں نے ملا کے جو ہے وہ ایک عقیدہ بنا لیا کہ ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں. اور اس عقیدے کے اوپر الایاد والامان، ابھی اسی عقیدے کے اوپر جو 25 دسمبر میں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ وہ عید کا دن مناتے ہیں، تو جو مسلمان ان کے ساتھ مذہبی تہوار ہونے کی وجہ سے شرکت کرتے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل جائے جو وہ عید کا دن کہہ رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ آپ کو شرکت کر رہے ہیں اور کس بنیاد پہ آپ ان کے ساتھ رنگیلے بھی بن رہے ہیں اور کیک بھی کاٹ رہے ہیں. بنیادی طور پر پتہ بھی چل جائے کہ ہمارے اپنے بنیادی توحید کے اوپر ہم کتنی چھری پھیر رہے ہیں یا کیک کے اوپر پھیر رہے ہیں یا ان کی رواداری، اس پہ مستقل میں گفتگو کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. کیا ہو گیا؟ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا جس ظلم پر آسمان نے اجازت چاہی اور وہ تھر تھرا کے کہنے لگا کہ میں ٹوٹ جاؤں ان پہ، اور اپنی جگہ سے ہٹنے لگے. پہاڑ بھی اور زمین بھی تھر تھرا اٹھی کہ ان یتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اپنی اولاد بیٹا جنا ہے، اولاد بنا لی ہے. کتنا بڑا تم نے ظلم کیا اللہ جل جلالہ کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے. اللہ جل جلالہ احد لم یلد ولم یولد. اور نجران سے 60 سورت آل عمران کا جو شان نزول ہے، 60 لوگ ہیں بڑے بڑے پادری آ کے اسی چیز کے اوپر بات کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کلمہ بھی کہتے ہیں، روح بھی کہتے ہیں. تو کلمہ اور روح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے اولاد ہیں. تو جب وہ بات نہیں بنی اس بنیاد پہ کہ دلیل کے ساتھ بات ہو، مباحثے کے ساتھ بات ہو، علمیت کے ساتھ بات ہو، تو پھر مباہلہ کے اوپر بات آئی. تو منبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں تو وہ میدان میں نہیں ہے. تو اسی وقت سے عیسائیت کے اس عقیدے کے اوپر چوٹ پڑ گئی تھی کہ کسی صورت میں اللہ نے اپنی اولاد نہیں بنائی. اللہ جل جلالہ پاک ہیں. اور اللہ جل جلالہ نے جب اس کی تفصیل بناتی، کہیں بھی تھوڑی سی کمزوری کی نسبت انسانوں کی اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کی طرف قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اس کے فوراً بعد سبحان آتا ہے کہ اللہ اس کمزوری سے پاک ہے. سمجھانے کے لیے بھی جب بات فرماتے ہیں سبحان ہے، اور وہاں پہ وقف بھی لازمی ہے کہ رک کے تم اقرار کرو کہ سبحان اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. اور اللہ پاک نے جب اولاد کی نفی کی تو 3 پہلوؤں سے زمین اور آسمان کی قدرت کی چیزیں بتلائیں کہ بھائی اولاد کا ہونا کمزوری ہے. جب ایک ذات زمین اور آسمان کے سارے نظام چلا رہی ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ عقلاً بھی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے یہ عقیدہ بنایا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اور مکہ المکرمہ کے قریشیوں نے کہا کہ الملائکۃ بنات اللہ، ملائکہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ تمام ختم ہوئے. جو مسلمان ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کسی صورت میں اللہ جل جلالہ کی طرف کسی نسبت کو نہیں کیا جا سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جو کمالات عطا فرمائے اس کے حوالے سے قرآن عزیز نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا. قدرت کے بہت سارے کرشمے ان کو عطا فرمائے کہ وہ ابرئ الاکمح والابرص واحیی الموتى، کہ وہ مادرزاد جو نبینے ان کی بھی ابرص کی بیماری کو بھی مردہ کو بھی قم باذن اللہ کہہ کے زندہ کر دیتے تھے، اور پرندوں میں وہ پھونک اپنی مارتے تھے ان کو بھی زندہ کر دیتے تھے. یہ ساری اللہ کی قدرت کی طرف سے ان کو چیزیں ملی ہوئی تھی. اور ان کی اپنی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہی ہے.
اللہ جل جلالہ نے ان کو عقلی طور پر بڑی موٹی سی مثال دی. میں قرآن مجید کی ان آیات کی طرف آتا ہوں، یہ ساری تمہید چل رہی ہے. موٹی سی مثال دی جب انہوں نے بار بار اسی چیز پہ آتے. اچھا پھر بتائیں کہ ان کا باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے جو ہے وہ اولاد ہو نہیں سکتی. اللہ جل جلالہ جب بندے کو اللہ جواب دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ ہے. کہ آپ کو اگر آرام نہیں آتا کہ جواب لینا ہی ہے، اچھا بغیر باپ کے انسان نہیں بن سکتا تو آدم علیہ السلام کہاں سے بنے؟ باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے. اس کا تم خود اقرار کرتے ہو کہ آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے، تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ اور پھر ساری قدرت کے ان کا بتلایا کہ مریم، سورۃ مریم میں یہی ساری چیزیں بنائیں. مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی ہیں، اور مریم علیہ السلام عمران کی بیٹی ہیں. تو ان کی والد اور والدہ نے منت مانی تھی کہ جو بھی پیٹ میں ہے اس کو ہم اللہ کے راستے میں وقف کریں گے. عیسائیت میں رہبانیت کا جو وہ نظریہ ہے وہ تب سے پایا جا رہا ہے، اب بھی ان کا کسی درجے میں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اسی بنیاد پہ فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں سارے کام کہا جائیں. ہمارا امام صاحب ہے وہ دن میں اپنا کام کرے، کاروبار کرے، نماز کا وقت آیا وہ کہے. بلکہ اسلام میں تو امام صاحب کی متعین تعین بھی نہیں ہے. محلے والے سارے باریاں لگائیں، ایک دن ایک پڑھائے، دوسرے دن دوسرا پڑھائے، تیسرے دن تیسرا پڑھائے، اپنے کام بھی کریں، کاروبار بھی کریں. بیرون میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بہت ساری اس طرح کی صورتیں ہیں. وہ بچے جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، ساتھ میں اپنی امامت بھی کرواتے ہیں، سارا کچھ ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو ان کی رہبانیت کے لیے جب وہ بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے ان کے حوالے کر دیا. اچھا یہ ہوا کہ زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے وہاں بیت المقدس کے ساتھ ایک حجرہ بنایا جس کو محراب کہتے ہیں. وہاں پر یہ رہنا انہوں نے شروع کر دیا. چھوٹی بچی تھی، بڑی ہو گئی تو دن کے وقت وہاں پہ رہتی تھی، رات کے وقت میں اپنی خالہ کے پاس آ جاتی تھی. دن کے وقت وہاں رہنا، رات کے وقت ادھر آ جانا. زکریا علیہ السلام اس کی عبادت کو اور ان کی طہارت کو اور ان کے ساتھ اللہ کی طرف ملنے والے جو عجائب و غرائب مددیں اور نصرتیں تھیں اس سے بڑے حیران بھی ہوتے. اور کبھی ان کو جا کے وہ اپنی کھانا دیتے تو دیکھتے تو ان کے ہاتھ میں انگور ہیں، کبھی جو ہے ان کے ہاتھ میں فروٹ ہے. اور اسی پہ ہی ان کو تھوڑا سا ہوا نا، جس پہ ان کی اپنی اولاد تھی نہیں. جب دیکھا تو بعض اوقات بندہ سوچتا ہے اچھا یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا. تو جب وہ دیکھا کہ بے موسم پھل اس کے ہاتھ میں، وہ کھیلتی بھی ہیں کھاتی بھی ہیں، کہ تو کیا ہے، تو تبھی فوراً اس صورت کے شروع میں ہی آیا نا، تو یا اللہ آپ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو آپ مجھے بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتے ہیں. تو اس پر ساری دعا کی اور ان کی دعا بھی مریم علیہ السلام کی برکت سے قبول بھی ہوئی. اور ان کے بہت سارے پہلو سے جو ہے وہ ہمیں اسباب بھی ملتے ہیں. ہوا یہ کہ مریم علیہ السلام اپنے گھر میں، خالہ کے گھر سے مکاناً شرقیہ، وہاں پر جب پہنچی تو وہاں پر ایک شخص ان کو مل گیا. تو جب شخص ملا تو ان کو دیکھتے ہی کہیں گے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اللہ کی پناہ، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر آپ رکھ رکھاؤ والے ہیں تو چلے جائیں یہاں سے. قال انما انا رسول ربک، جی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے رب کی طرف سے ہی بھیجا گیا ہوں، آپ کا پیغام لے کے آیا ہوں اور آپ کا گفٹ لے کر آیا ہوں. وہب اور ہبہ جو ہے وہ گفٹ کو کہتے ہیں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، گفٹ کیا ہے بتائیں؟ گفٹ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، ایک بچہ آپ کو ملنا ہے، بہترین زکیہ، بہترین بچہ آپ کو ملنا ہے. قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا. قالت انا يكون لي غلام، فرمانے لگی کیسے ہوگا. ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا، کہ میں کسی جو سبب اولاد کے ہیں کوئی سبب بھی میں نے وہ اختیار نہیں کیا. قال كذلك، جی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے بات ٹھیک کی اور اس بات کی تصدیق رب نے بھی کی، ایسا ہی ہے. لیکن یہ بھی تو بات یہ ہے
کہ قال ربک هو علی هین، آپ کے رب نے پیغام یہ بھیجا ہے کہ بغیر سبب کے کوئی چیز کو وجود دینا یہ ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہاں اس لیے تاکہ ہم اپنی طرف سے اس کو ایک بہترین علامت اور نمونہ بنائیں اور اس کو لوگوں کے لیے رحمت بنائیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اب آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ قبول کریں یا نہ کریں، امرم مقضیہ، فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کو ملنا ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی تفصیل میں کہ جبریل امین نے مریم علیہ السلام کی آستین یوں یہاں سے جسم کو بالکل نہیں چھوا، جسم کو بالکل نہیں چھوا، یوں آستین پکڑی اور چھو یہ کیا۔ روح کلمت اللہ، روح جو ہے نا وہ یہ ہے، روح کا ترجمہ وہ یہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، یہ چھو ادھر سے ہونا تھا اور ادھر سے 9 ماہ کا بچہ مکمل تیار ہو چکا۔ اللہ کا نظام، پریشان ہو گئی، خوب پریشان ہو گئی۔ پریشان کیسے ہوئی؟ فا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے قرآن میں، فا کا ترجمہ فوراً کے لیے ہوتے ہیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب کیا ہے کہ پریشان ہوئی، گھر بھی نہیں گئی کہ خالہ کیا کہے گی، اور ماموں کے پاس بھی نہیں گئی، خالو کیا کہیں گے۔ مکاناً شرقیہ، جو بیت اللحم ہے وہاں اس طرف چلی گئی، گھر سے بھی چلی گئی، بیت المقدس سے بھی چلیں گی، شرم و حیا کی وجہ سے اب کیا ہوا، جذع النخلہ، اور جہاں کھجوریں تھی، کھجور کا ایک تنا تھا، وہاں شرم کی وجہ سے جب ان کو ایک ولادت کے وقت میں جو تکلیف شروع ہوتی وہ شروع ہوگی تو وہ ادھر چلی گئی، اب میں کیا ہوں، اب اپنے آپ میں وہ بول رہی ہیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اے کاش کہ میں بھولی بسری کوئی داستان ہی ہوتی، یہ کیا میرے اوپر جو پریشانی آ گئی، کیا پریشانی آ گئی میرے اوپر، اب اس پہ وہ کیا، فناداها من تحتها الا تحزني، اب ان کو وہاں پر تسلی دی جا رہی، کیونکہ اس وقت میں بہت ہی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ماتھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں اور کوئی سہارا دینے والا نہیں، اور جبریل امین کو بھی کسی صورت میں اس صورت میں تسلی دینے کے لیے قریب آنے کی اجازت نہیں، اور وہ دور سے من تحتی، ایک قریب سے بس صرف اتنی آواز دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ قد جعل ربک تحتک سریا، بچے کی ولادت آنے سے پہلے اور آنے کے ساتھ اللہ نے 2 معجزے اور دکھلائے، 2 معجزے اور دکھائے۔ ایک کیا تھا کہ آپ سامنے اپنے دیکھے اس جگہ کچھ بھی نہیں تھا، پانی کا چشمہ، آپ کو پانی ملا، تو بغیر سبب کے اور بغیر عقل کے اور بغیر سوچ کے وہاں سے پانی نکلنا یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر کھجور کا کیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس نخلہ کھجور کے تنے کو تھوڑا سا ہلائیں، اب چھوٹی عمر کی ہیں اور کس تکلیف میں ہیں، اور کھجور کا تنا ہلتا بھی ہے، اور مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ کھجور کا تنا تھا، کھجور نہیں فرمایا، جذع نخلہ فرمایا، خالی نخلہ نہیں فرمایا، خالی نخلہ ہوتی ہے مکمل کھجور، کھجور کا تنا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے، ایک پتا بھی نہیں ہے، اس کا خوشہ بھی نہیں ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں صرف یوں ہاتھ رکھا، رطبا جنیا، پکی ہوئی کھجوریں، جو کھجور پر پکتی ہے اس کو رطب کہتے ہیں، ویسے تو تمر ہوتی ہے، جو درخت کے اوپر پکتی ہے وہ والی پکی کھجوریں وہاں سے ٹپ 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 گرنا شروع ہو گئی، تھوڑی تھوڑی تسلی شروع ہو گئی، تھوڑی تھوڑی تسلی شروع ہو گئی کہ یہ پانی بغیر سبب کے ہے، یہ کھجور بغیر سبب کے ہے، اور یہ بچہ بھی بغیر سبب کے ہے، اس کے پیچھے بھی قدرت کن کی چل رہی ہے، اللہ کی چل رہی ہے۔ اب کیا ہے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فَكُلِي، ان کھجوروں کو کھائیں، وَاشْرَبِي، اس پانی کو پئیں چشمے والے کو،
وقری عینا، اس بچے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کریں. تینوں چیزیں دے دیں، تینوں چیزیں دے دیں. اور فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي، ہاں یہ ہے بنی اسرائیل میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، خاموش روزہ، وہ کئی گھنٹے کے لیے صبح سے شام تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا جو ہے وہ یوں سمجھے منسوخ فرما دیا، منع فرما دیا. ایک صحابی نے رکھا بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پچھلی امتوں کے لیے تھا، خاموشی کا روزہ نہیں ہے. تو ان کو آپ بتا دینا کہ خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، خاموش ہوں. اور جب وہ اپنے وہ شہر میں آئیں گے، اپنے گاؤں میں آئیں، اپنے محلے میں آئیں، فَقَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اپنے قوم کے پاس آئیں، بچے کو اٹھایا ہوا ہے. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، آپ تو بڑی عجیب چیز لے کے آ گئے، یہ کیا آپ نے کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، آپ کا خاندان تو ایسا نہیں تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود کا بچہ، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ آپ کو تو بہانہ بنانا بھی نہیں آیا، آپ کو تو کوئی بات پیش کرنی آئی ہی نہیں ہے، آپ کیسے کیا کہہ رہی ہیں؟ قال انی عبد اللہ، کیا فرمایا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آگے بات کرتے ہیں. یہاں پر ہی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. انہوں نے یہ سارے یہی چیزیں پیش کر کے عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنایا کہ بھئی یہ ساری جو قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے یہ ساری چیزیں دی ہیں، بغیر سبب کے دیے ہیں، تو لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں. اور وہ آتے ہی سب سے پہلی جو بات فرماتے ہیں وہ عبداللہ کی فرماتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ابن اللہ نہیں ہوں، عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. نظریہ اور عقیدہ بھی پہلے ہی لفظ میں فرما دیا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی جائے گی اور مجھے اللہ نے نبی بنایا. اور وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی، اس میں بھی اشارہ ہے اینما کنت، مجھے اللہ نے مبارک بابرکت وجیہن دوسری جگہ فرمایا کہ میں بغیر باپ کے ہوں لیکن مبارک ہوں، بغیر باپ کے ہوں لیکن حیثیت والا اور وجہ والا ہوں، وجیہ والا ہوں. اینما کنتو کا ترجمہ کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں گا. کیا مطلب جہاں کہیں؟ کہ مجھے آسمان پر بھی اللہ نے اٹھانا ہے. اینما کنتو، جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوں، میں آسمان میں ہوں، میں واپس آؤں گا، میں قیامت والے دن رہوں گا، تو مبارک ہی ہوں. اللہ پاک نے مجھے مبارک بنایا ہے. اس میں بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لینا تھا. جیسے اشارہ ہے کہ وجعلنی، کہ آتانی الکتاب، کتاب کی طرف جیسے اشارہ ہے، جیسے اشارہ نبوت کی طرف ہے، ایسے ہی اینما کنتم میں اشارہ ہے کہ آسمان کی طرف بھی اٹھایا جائے گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں تو اللہ جل جلالہ مجھے زکوٰۃ اور نماز اور اپنی طرف جوڑنے کے لیے اللہ نے احکام دیے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، پھر عقیدہ بیان کیا، مجھے نیک سلوک کرنے والا، مجھے نیکوکار بنایا. بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کے لیے ایک لفظ فرمایا، والدین نہیں فرمایا. اسی میں ہی ہے نا جس میں اس سے پہلے پچھلے رکوع میں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے، ان کی جب یہی دعا ان کے لیے ہے، پچھلے رکوع کے اینڈ پہ ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ان کو نیکوکار اور اچھا سلوک بنانے والا اور اچھا رویہ اختیار کرنا، بِوَالِدَيْهِ، والدین کے لیے، باپ اور ماں کے لیے.
اور یہاں پر بوالدتی میری والدہ کے لیے، ہے ہی ایک والدہ، والد تو ہے ہی نہیں. اور وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور یہ ساری صفات بیان کر کے ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ. عقیدہ بیان کر ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنی اولاد بنائے. سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، ہر ایک چیز سے پاک ہے. تو اس میں مختلف پہلوؤں سے، مختلف قرآن مجید کی مختلف آیات میں، تیسرے پارے میں بھی ہے، دوسری جگہوں پر بھی ہے، اور آخری پاروں میں بھی ہے، 7ویں پارے میں بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف حیثیات سے ان کی قدرت کی چیزیں بتلائی گئی. بنیادی طور پر وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کا احترام، ان کا مقام ہمارے اسلام میں تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح ہے. اور اگر کوئی ان کی بھی گستاخی کرتا ہے تو جو توہین رسالت کا تمام کے لیے ہے، وہ ان کی کمی کرنے والا مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بھی مکمل حقوق اور مکمل قانون جو ہے اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اب آتے ہیں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، مرتبہ، سارا کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام میں ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک اسلام ہے، نہ عیسائیت، نہ یہودیت، نہ بدھ مت، نہ کوئی اور شکل، کوئی لچک نہیں ہے اس میں. عیسیٰ علیہ السلام کے احترام میں احترام ہے، لیکن ان کے جو ماننے والے ہیں ان کا اس پہلو سے کہ مذہبی طور پر لچک یہ نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اسی پہ ہی ایک دو چیزیں میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ سے سوال لیتے ہیں. اسی پہ ہی جب 25 دسمبر میں ان کی عید ہے، وہ عید کے نام پہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے اور کرنے والیاں ہم سے پیسے مانگتے ہیں، ہم سے چیزیں مانگتے ہیں. بعض اوقات ہم خود ان کو دیتے ہیں کہ آپ کی عید ہے اور آپ یہ لے لو. اس پہ سوچنے والی چیز ہے کہ ہم جو غیر مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ رواداری رہن سہن معاشرت کی حد تک ہے، مذہب کی حد تک نہیں ہے. یہ نقطہ سمجھیے گا. ان کی مذہبی سپورٹ ہم کبھی نہیں کر سکتے. ان کی مذہبی جو گیدرنگ ہے وہ ہم نہیں بڑھا سکتے، نہیں بڑھانے کی ہم اجازت دیتے ہیں، نہیں اس میں شرکت کی اجازت دیتے ہیں. اور ان کے ان پروگرامز وغیرہ میں شرکت کر کے ان کے ساتھ کیک کاٹنا یا میری کرسمس اور کرسمس کا کہنا اور دوسرے ان کے جو الفاظ ہیں وہ دہرانا، یہ تو مذہبی تہوار ہے، یہ تو ان کو سپورٹ کرنے والی بات ہے. بعض اوقات علماء نے اس پہ اتنا لکھا ہے، اگر تعظیم اور عظمت کی بنیاد پر یہ شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ کتنا اچھا مذہب ہے، یا یہ ہوا کہ واہ کیا بہترین ان کا یہ ہے، ایسا سوچنے اور لفظ کے اوپر ایمان سے چلا جاتا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، ایک عیسائی ہے، اس نے کاروبار شروع کیا ہے. آپ محلے میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری دکان کی اوپننگ ہے بزنس کی، آپ جائیں. وہاں پر اس نے جو ہے وہ مٹھائی کھلائی ہے، آپ کھائیں، اہل کتاب ہیں، اتنی تو لچک ہے اسلام میں. ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کو اس کی دکان کی مبارک دے سکتے ہیں، اس کے اس نفع کی مبارک اس کو دے سکتے ہیں، لیکن مذہب کی سپورٹ نہیں ہے. یہ نقطہ صرف بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ مذہبی تہوار میں ووٹ لینے کے لیے آپ جو ہے وہ کرسمس مبارک سارے جو ہے وہ شہر کو بھر دے. بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ مسلمان ہیں. ان کے ساتھ دوسری رواداری کریں، رہن سہن کی چیزیں کریں. ٹھیک ہے، ان کو آپ راشن لے کے دیں، ان کو آپ کپڑے لے کے دیں، ان کو اگر ضرورت ہے تو اسلامی ریاست کی ضرورت ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کی حفاظت بھی کرے، ان کو امن بھی دے، ان کو ان کی حدود میں ان کی مذہبی چیزوں کو پورا کرنے کی اجازت بھی دے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسلامی ریاست یا اسلام کے سارے اچھو خان ان کے چرچ میں رہ کر اور ان کی سیٹوں پہ بیٹھ کر اور وہ ان میں شریک بھی ہوں اور کہیں کہ مذہبی ہم آہنگی ہو رہی ہے. تو بھائی ایمان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تو ایمان کا ہے.
مختصراً یہ ہے کہ ان کی تمام چیزوں رواداری میں ہم ہو سکتے ہیں. میں اس میں کوئی شدت کی طرف نہ چلا جاؤں, نہیں, الحمدللہ ہمارے مزاج میں ہے اہل کتاب کا, بلکہ انسان کا تو ہمارے نزدیک تو جھوٹا بھی جائز ہے. اہل کتاب ہمارے ہم مسئلہ پوچھتے ہیں کہ برتن ان کے علیحدہ ہونے چاہیے یا وہ ہونے چاہیے. مرزائیوں کا تو اسلام مذہب اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس پہ تو ہم نہیں آتے بات کرتے. لیکن اہل کتاب ہیں, عیسائی ہیں, اگر وہ ایک برتن میں بھی کھاتے ہیں تو ویسے آپ کی طبیعت نہیں مانتی, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے کہ آپ ایک پلیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں اگر صاف ستھرا ہے تو. یعنی اسلام اتنی اجازت دے رہا ہے, ہم بھی دے رہے ہیں. لیکن مذہبی سپورٹ نہیں ہے کسی صورت میں, مذہبی تہواروں میں شرکت نہیں ہے کسی صورت میں, مذہبی ان کی سپورٹ اور تعظیم اور تکریم نہیں ہے کسی صورت میں. ان کو مذہبی طور پر باؤنڈری دے کر ان کو اپنے حال پہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. باقی اس سے زیادہ مسلمان ان کے ساتھ رواداری کریں گے. اللہ یاد والامان, اللہ یاد والامان. عمر رضی اللہ عنہ والا واقعہ, انجیل پڑھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے ہو گیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے آپ دوسری کتاب پڑھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم ان کی مذہبی چیزوں میں نہیں جا سکتے. بہرحال یہ ہے کہ دوسری چیزیں میں نے تقریباً جو ہے وہ آپ کو بتلا دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ آپ سوالات کریں, ان سوالات کے پھر جوابات آپ کو دے دیتے ہیں. پڑھوں تو سیرت, سنوں تو سیرت, اسی پہ میرا کلام ہو